بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 صفر المظفر بمطابق 1446 سن ہجری ہے، اور آج کے دن امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا عرس مبارک بھی ہے۔ اس اعتبار سے آج کے دن کو مناسبت ہے امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن سے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ذات ہے وہ بے شمار خوبیوں کی، بے شمار کمالات کی جامع ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت بنا کر بھیجا ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خصوصیات اور کمالات سے نوازا ہے کہ جن کا شمار نہیں ہے، وہاں پر اللہ نے آپ کو یہ کمال بھی عطا کیا ہوا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عروج عطا فرمایا، اور 13ویں صدی کی جو مجددیت کا صحرا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر کے اوپر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کو ایک جامع معنی شخصیت بنایا اور بے شمار خوبیوں اور کمالات کا جامع بنایا۔ اگر آپ کی خوبیوں کو شمار کیا جائے تو اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کی خوبیوں اور کمالات میں سے ایک کمال آپ کے یقین کامل کا بھی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر جس قدر امام اہل سنت کا یقین کامل تھا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلہ عطا فرمایا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن بیمار ہوئے۔ اس وقت ہند کے اندر طاعون کا مرض پھیل چکا تھا۔ اب امام اہل سنت کے منہ کے اندر چھالے بن گئے، مسوڑے پھول گئے، کانوں کے پیچھے گلٹیاں بن گئی، شدت کے ساتھ بخار چڑھ گیا۔ اب آپ کے بھائی نے طبیب کو بلایا تو طبیب نے 7-8 مرتبہ یہی جملہ دہرایا کہ آپ کو طاعون کا مرض ہے۔ فرماتے ہیں میں بول تو نہیں سکتا تھا کیونکہ شدت سے درد تھی، منہ بند تھا، کلام کرنا دشوار تھا۔ جب طبیب چلا گیا تو میں نے دل میں یقین کیا کہ مجھے یہ مرض نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس بنیاد کے اوپر کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پڑھ رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بیمار آدمی کو، کسی مریض آدمی کو اس کے مرض کی حالت کے اندر اس دعا کو پڑھ لیا، اس کو دے کر وہ بندہ اس بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا اس طرح کے مریضوں کو دے کے پڑھ رکھی تھی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ امام اہل سنت کا اس حدیث کے اوپر اس قدر یقین کامل تھا کہ فرماتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر کی ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ ہمیشہ سچ ثابت ہو کر رہتا ہے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، بخار مزید شدت پکڑ گیا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ اپنے حبیب کا سچ ہونا ظاہر فرما دے اور طبیب کا جھوٹا ہونا ظاہر فرما دے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے طاعون کی بیماری ہے، حالانکہ میں نے حضور کی حدیث کے مطابق اس طرح کی بیماری والے مریضوں کو دے کے یہ دعا پڑھ لی ہوئی ہے، لہذا اپنے محبوب کا سچا ہونا ثابت فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ یکدم میرے کانوں کے اندر آواز پڑی مسواک اور سیاہ مرچ، لہٰذا میں نے اشارے کے ذریعے سے مسواک منگوائی اور سیاہ مرچوں کا جو پاؤڈر تھا وہ منگوایا، اور کسی طریقے سے اپنے منہ کے اندر مسواک کی اور سیاہ مرچیں جو ہے نا وہ اپنے مسوڑوں کے اوپر ملی، جس کی بنیاد کے اوپر مجھے قے آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ یہ امام اہل سنت کا یقین کامل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر۔ اور پھر اس حوالے سے آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے اوپر گیا، 22 سال اور کچھ ماہ کی عمر ہے، اور حج سے واپسی کے اوپر جب جہاز سمندر کے اندر سے گزر رہا تھا تو سمندر میں طغیانی پیدا ہو گئی، اور اس شدت کی طغیانی پیدا ہوئی کہ جو مسافر لوگ تھے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور ہم ہلاک ہونے والے ہیں، لہٰذا بعض لوگوں نے کفن بھی پہن لی ہے۔ لیکن میرا حضور کی حدیث کے اوپر اس قدر یقین کامل تھا، میں نے اپنی والدہ کی پریشانی کو دیکھا تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ جب میں نے یہ قسم اٹھائی اور اس بنیاد کے اوپر قسم اٹھائی کہ میں نے حضور کی حدیث کو پڑھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کشتی کے اوپر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کشتی کو، اس جہاز کو ڈوبنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اوپر میرا یقین کامل اور ایمان کامل اس قدر زیادہ تھا
کہ میں نے قسم کھا کر یہ جملہ بولا کہ خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا، کمال ہوا کہ واقعی وہ جو جہاز تھا وہ ڈوبنے سے محفوظ رہا۔ تو یہ امام اہل سنت کا یقین کامل تھا کہ جس کی بنیاد پر امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن بے شمار مصائب سے محفوظ رہے۔ اور پھر اس حوالے سے انسان کامل ہی اسی صورت میں بنتا ہے اور غالب ہی اسی صورت میں آتا ہے کہ جب اس کا ایمان اور یقین کامل ہو، جیسا کہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے میں اس حوالے سے توضیح فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل یقین والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، اگر تم یقین والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ تو غلبے کا جو تعلق ہے یہ انسان کے کامل یقین کے ساتھ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں۔ فرمایا کہ ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، مجھے میری امت کے اوپر جس چیز کا خوف ہے وہ یقین اور ایمان کے کمزور ہونے کا خوف ہے۔ اور شاید کہ یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت مسلمان دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس وقت فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور عالم اسلام کس قدر منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کے قتل عام کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس بات کے اوپر، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں ہے کہ ہم اگر مل کر کفر کا مقابلہ کریں گے تو ہم ہی غالب آئیں گے۔ آج مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں لیکن یقین میں کمزور ہیں، جبکہ پہلے کے مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن یقین کے اندر مضبوط تھے، ایمان کے اندر مضبوط تھے، لہذا وہ غالب رہے۔ اور آج کے مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود اور ہر طرح کی عسکری قوت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی مغلوب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان اور یقین کو کامل رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی مسلمان یقین کامل کے ساتھ اسرائیل کے اوپر چڑھائی کر دیں اور علم جہاد کو بلند کریں اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ٹھان لیں تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے گا۔ امام اہل سنت اپنی اس سیرت کے ذریعے سے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے یقین کو کامل کر لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر تم نے قرآن و حدیث کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے یقین کو مضبوط کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یاب فرما دے گا۔ جس دن مسلمانوں کا یقین کامل ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اولیاء کے ساتھ سچی پکی محبت و عقیدت و ادب و احترام نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔